अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। वोल्टेज फ्लक्चुएशन या कोई और वजह, आज सुबह 7:34 पर मुल्क भर में बिजली का तवील तरीन ब्रेक डाउन हुआ और अब जबकि 12 घंटे से भी ज़ायद का वक्त गुजर चुका है तो इसके बावजूद मुल्क तारीकी में डूबा हुआ है। ब्रेक डाउन के बायस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत कई शहरों और देहात में बिजली की फराहमी अभी तक मुअत्तल है। बिजली न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने से अस्पतालों में ऑपरेशंस नहीं हो सके, मवासलाती निज़ाम बैठ गया है, पेट्रोल पंप्स ने फ्यूल की फराहमी बंद कर दी है। मामले की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो पता चलाएगी कि ब्रेक डाउन की वजह आखिर क्या बनी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि माहिर इंजीनियर्स फनी खराबी दूर करने के लिए मुतहरिक हैं और बाज़ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। वज़ीर तवानाई के मुताबिक ये कोई बड़ा ब्रेक डाउन नहीं है, तरसीली निज़ाम महफूज है। मौसम सरमा में बिजली की तलब कम होने और मुआशी इक़दाम के तहत रात के वक्त बिजली पैदा करने के निज़ाम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है। ताहम जब आज सुबह उस सिस्टम को फाल किया गया तो दादू और जामशोरों के दरमियान कहीं फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज में उतार चढ़ाव देखा गया। सवाल यह है कि ब्रेक डाउन कैसे हुआ, क्या इसके हकाइक सामने आ सकेंगे और हमारे तरसील के निज़ाम में आखिर क्या क्या खामियां, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले हम बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदों से। सुहेल बलोच लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि राव अफनान हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुहेल से। सुहेल, लाहौर में मामूलात ज़िंदगी के हवाले से क्या सिचुएशन है, क्योंकि 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अभी तक लाइट बंद है। क्या कुछ इलाकों में लाइट बहाल होना शुरू हुई है? बिल्कुल, जिस तरह से पूरे मुल्क में जो है ये बिजली बंद होने की वजह से शहरी शदीद जो हैं वो अजियत से दो चार थे, इसी तरह से लाहौर के तमाम इलाकों में इस वक्त तक जो है वो बिजली की बंदिश है और बड़ा ब्रेक डाउन होने की वजह से जो है शहरी जो है वो शदीद परेशानी का सामना है। पानी की किल्लत का सामना है शहरियों को। कई घंटे से जो है वो बिजली ना होने की वजह से शहरी जो है वो पानी से महरूम हो रहे हैं। एक दूध वाला हो, ये बताइएगा अस्पतालों की क्या कैफियत है? ये भी सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल्स भी बंद हो रहे हैं। बिल्कुल, हॉस्पिटल में जो है वो मरीज जो आईसीयू में या दीगर वार्ड में थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यूपीएस जो है वो काम करना बंद कर गए हैं, जबकि जो इसके अलावा दीगर जो दफातर थे सरकारी या स्कूल थे या अदलिया का निज़ाम था, तमाम का तमाम जो है वो आज दिन भर जो है इससे मुतासिर रहा। लेकिन इसके साथ साथ जो आम शहरी हैं, जो मजदूर है, जो कि मोटरसाइकिल की शॉप वाला है, दूध वाला है, सब्जी वाला है, तमाम को जो है इस बिजली की बंदिश की वजह से जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तमाम तरह जो जिंदगी के मामूलात जिंदगी है वो उसका जो पहिया है वो बिजली से मुंसलिक है। पेट्रोल पंप्स की क्या कैफियत है? बाज़ जगह से ये भी सुनने में आ रहा है बल्कि शहर में पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हो गए। पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर जो है वो शहरियों को लाइट ना होने की वजह से जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हबीब साहब, इसमें सबसे आम बात ये है कि और जो हमारे वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने इस पर नोटिस लिया, लेकिन कई घंटों के बाद लिया। शहरियों से हमने मुसलसल जो है वो शहरियों से बातचीत की तो उनका बहुत ज्यादा शिकवा था कि हुक्मरान जो के मामलाते जिंदगी के हवाले से खास तौर पर सहूलतें फराहम करनी होती है वही है ला इलम है। और कई घंटों के बाद ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर की सूरत हाल से हमें अपडेट किया। मज़हर अब्बास साहब, हमारे वज़ीर तवानाई साहब ये फरमा रहे हैं कि ये कोई बड़ा ब्रेक डाउन नहीं है, 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और अभी सद शुक्र के मौसम सरमा का मौसम होता तो फिर सूरत हाल क्या होती? देखिए, उसका जवाब देने से पहले मैं आपको ज़ाहिर है ये अपडेट कर दूं कि मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां सुबह 7:30 बजे के करीब ब्रेक डाउन हुआ था और 4:30 बजे के करीब लाइट आ गई और अभी तक बहरहाल लाइट है। और भी कई इलाकों में लाइट, कराची में जो है जैसे अब कुछ जगहों पे लाइट नहीं आई है अभी तक, कुछ जगहों पे आ गई है। तो आप समझ लें कि दायरा कराची एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन सूरत हाल कम से कम बहुत से इलाकों में 4, 5, 6 बजे तक बिजली रिस्टोर हो गई। लेकिन सादकाबाद से इस तरफ अगर आप आए, शिमाल की तरफ, तो यहाँ पे तो बिजली मुकम्मल बंद है। मदर भाई, यहाँ पे
एयरपोर्ट्स जो है, माफ़ कीजिएगा, पेट्रोल पंप्स बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के जो जनरेटर सेट हैं उनके लिए भी फ्यूल का मिलना मुश्किल होता चला जा रहा है, यूपीएसएस जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये लाहौर तो प्रैक्टिकली इस वक्त जो भी है वो अंधेरे बंद में डूबा है, हुआ है। अंधेरे में डूबा हुआ है बाकायदा तौर पे। जी, बहुत से एरियाज यहाँ भी हैं, और उसमें जो 2-3 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं कि जहाँ ज़ाहिर है जनरेटर, चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, कराची में तो 20-20, 25-25 मंजिला इमारतें हैं, वहाँ आप तसव्वुर करें कि अगर जनरेटर फ्यूल ख़त्म हो जाए तो जो लोग 4-5 मंजिल से ऊपर रहते हैं वो क्या करें। इस तरह की शिकायत भी आई हैं, लेकिन निस्बतन कराची में बहुत से इलाकों में बिजली अभी तक नहीं आई है, और कुछ इलाकों में बिजली आ गई है, और पंजाब वगैरह में सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब है। जहाँ तक देखिए पिछले 3 साल में, यानी 3 रुकनी कमेटी बनाई दी गई। पहले तो ये बताया जाए जो पिछले ब्रेक डाउन हुए थे 2021 में ही हुआ था जो ब्रेक डाउन। जी, 2021 में शायद गालबन पिछले साल भी, खैर एनीवे जो आखिरी ब्रेक डाउन हुआ था उसकी तरह इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स थी ब्रेक डाउन की। हमारी यहाँ बहुत जल्दी से कमेटी बनती है, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स हमें नहीं आती, जो फाइंडिंग्स आती हैं उस पर अमल नहीं होता। कराची क्या पूरे पाकिस्तान में गैस लाइन, गैस की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, और प्रैक्टिकली जो सूरत हाल बनती जा रही है, जितनी कराची में, जैसे मैं आपको बताऊं, कराची में गैस का बुरहान कभी भी इतना शदीद नहीं रहा जितना इस मरतबा हुआ है। यानी एक तो ये होता था ना कि आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे आ गई बिजली, वो अपना गैस आ गई, लंच के टाइम पे आ गई, कंप्लीटली गायब है गैस। बिजली आती है जाती है, बिजली निस्बतन सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं हुई, लेकिन गर्मियों में क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन अगर सर्दियों में भी बिजली चली जाए, और कराची जैसे शहर में जहां बहरहाल सर्दी इतनी नहीं पड़ती वहां भी गैस ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्लू है। हम रीजंस देते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत कन्विंसिंग नहीं थी, वो सही मानों में वजाहत नहीं कर पाए इस पूरे ब्रेकडाउन की। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत संजीदा मसला है। मदर भाई, आपको याद होगा कि 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक भी चल रही थी, तो इसी तरह का एक ब्रेकडाउन हुआ था उन दिनों। उस दिन बड़ी ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी, जो अफवाह की शक्ल में सामने आ रही थी, वो ये थी कि शायद जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी कोई कू हो गया है। हबीब साहब, आज आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आज भी इसी तरह की अफवाहें हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट। अभी जो हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें एक मैसेज आया हुआ था कि पेट्रोल शॉर्ट हो गया है, हम दिवालिया हो चुके हैं, इसीलिए ये ब्रेक डाउन हुआ है, ताकि लोगों को पता ना चल सके, तो राशन स्टॉक कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और अभी जब हम ऑफिस आ रहे थे तब मैं और सैयदा आयशा नाज भी यही बात कर रहे थे। तो यानी अगर हम लोग ये बात कर सकते हैं तो हर आम बंदे के जहन में भी तो ऐसी बातें आ रही होंगी। आप लोग ये बात ना करें, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप मैसेजेस जो होते हैं ना, उसमें एक तो आपको मैसेज मिलता है, उसमें ज्यादा खतरनाक ही होता है जब आप उसी मैसेज को बगैर वेरीफाई किए फॉरवर्ड कर देते हैं। और क्योंकि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी, कोई समझदार आदमी, कोई एजुकेटेड आदमी बगैर वेरिफिकेशन के कोई भी मैसेज इस तरह का फॉरवर्ड करता है, तो उससे और कुछ नहीं होता, उससे पैनिक होता है। पैनिक के नतीजे में लोग पहुंच जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, फुला जगहों पे, और जो है वो स्टोर कर लेते हैं चीज़ें। बहुत सी चीज़ें गायब हो जाती हैं पैनिक की वजह से। स्पेकुलेशंस जिस तरह हमारे यहाँ फैलती हैं, यानी अब तो टेलीविज़न, सोशल मीडिया का ज़माना है, जब ये नहीं था तब भी इस तरह जो रूमर्स फैलती थी वो पता नहीं किस तरीके से लोगों तक पहुंच जाती थी। तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है जो पैनिक बटन है वो बहुत जल्दी हम दबा देते हैं। पैनिक बटन स्पेकुलेशन करने लगते हैं। बहुत से हमारे माजी में भी हमने देखा है, माजी में ख़ास तौर पे बहुत से हमारे तज्जियाकार, मुझे आज भी याद है मुशर्रफ साहब के पीरियड में भी, और भी पीरियड्स याद हैं कि जी बस एयरपोर्ट पे एक जहाज़ आके खड़ा हुआ है ले जाने के लिए। इस तरह की चीज़ें जब इस तरह के लेवल पे लोग करते हैं तो मेरा ख्याल है वो सोसाइटी को बहुत जो है वो गुमराह करती है,
کیونکہ ہمارے آپ کے تجزیوں پہ لوگ اپنے اوپینینز بناتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری باتیں سن کر اپنے اوپینینز بناتے ہیں. لہذا میں تو کم سے کہ اور ایک بڑا جرنلسٹک کوٹ ہے کہ if in doubt leave it out. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. حبیب صاحب آپ سے بھی میں اس پہ ایک کامنٹ لینا چاہوں گی. یہ انکمپیٹنس بھی ہے اور الارمنگ بھی ہے. دیکھیں یہ انکمپیٹنس تو اس لیے ہے کہ پاکستان میں تقریباً اب ہر سال کا یہ معمول ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ اتنا بڑا بریک ڈاؤن ضرور ہو جاتا ہے. اور لاسٹ جو بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ دھند کے دن تھے اور دھند کے دنوں میں کچھ جو بڑی لائنز ہوتی ہیں انہیں بند کر کے دھویا جاتا ہے تاکہ دھند کے دنوں میں جو ٹمپریچر نیچے آ جاتا ہے تو ان کے اوپر جو گرد جم جاتی ہے اس کو دور کر دیا جائے تاکہ جو کنڈکٹر ہے وہ درست طریقے سے کام کرتا رہے. یہ اس رپورٹ کی فائنڈنگ تھی. اور وہاں پہ جو انجینئر صاحب تھے گڈو میں جو کام کر رہے تھے انہوں نے نہ صرف وہ کام نہیں کروایا بلکہ این ٹی ڈی سی کے لوگوں نے وہ اپنا کام نہیں کیا اور ان صاحب نے اپنے جو سوئچز تھے ان کو بر وقت ان کی صفائی نہیں کی تھی جن میں تیل دینا تھا جن کو کچھ اور کرنا تھا اور جس کے نتیجے میں گڈو پاور پلانٹ ایک دم بند ہوا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں سارے کے سارے پلانٹس بند ہو گئے تھے. تو یہ ہے ہمارے انجینئرز کی صورتحال. آج بھی جو میری معلومات ہیں اس ابتدائی معلومات ہیں, اگین یہ کسی سرکاری انکوائری کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ انفارمیشن گیدرنگ جو ایک رپورٹر کرتا ہے, یہ معاملہ شروع ہوا تھا سندھ کے اندر ایک جو چونکہ وہاں پہ ونڈ انرجی ہے تو ایک ونڈ پاور پلانٹ جو تھا وہ اس کی فریکوینسی میں تھوڑی گڑبڑ ہوئی جس کو انہوں نے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ یکا یک لوڈ جو ہے وہ کم ہو گیا, یعنی اس کو کٹ آف کیا سسٹم سے. تو باقی سسٹم کے اوپر جب لوڈ پڑا تو اس کے ساتھ ہی پھر آہستہ آہستہ پورا سسٹم بند ہونا شروع ہوا اور یہ کام آہستہ آہستہ سے مراد یہ ہے کہ سیکنڈز اور نینو سیکنڈز میں ہوتا ہے. تو لہٰذا پورے ملک کا جو رابطہ ہے وہ کٹ گیا. چونکہ ساؤتھ میں یہ بجلی پیدا ہوتی ہے اور نارتھ میں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے, تو ساؤتھ میں جب سارے پاور پلانٹس بند ہو گئے تو اس کے نتیجے میں نارتھ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گیا. تو اب آہستہ آہستہ کر کے وہ سارے پاور پلانٹس آن ہو رہے ہیں. تازہ ترین اطلاع تک صادق آباد تک بجلی پہنچ چکی ہے, میپکو کا جو علاقہ ہے. آئی ایس کو میں بجلی آئی تھی لیکن پھر چلی گئی. اب دیکھتے یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں رات 10 بجے تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے وزیر توانائی نے, رات 10 بجے تک دیکھتے ہیں کہ لائٹ لاہور میں بھی آتی ہے کہ نہیں. انکمپیٹنس بھی ہے اور اس کے ساتھ جو افواہوں والا نا عظما میں بالکل دیکھیے جب حالات ایسے ہوں, ایک تو ہمارے پولیٹیکل حالات کوئی مستحکم نہیں, دوسرا پاکستان کے پاس پیسے نہیں اور یہ تاثر بار بار بعض لوگ دیتے رہے ہیں کہ آپ پیٹرول کی راشننگ کریں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کریں تاکہ آپ پیٹرول کم منگوائیں, آئل پیٹرول اپنی اس کی جو امپورٹ ہے اس کو کم کریں تاکہ آپ کے پاس زر مبادلہ ہو. تو لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے پھر آ جاتے ہیں, لوگ ظاہر ہے کم معلومات کی بنیاد پہ جلدی سے جمپ ٹو دا کنکلوژن کرتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرنے لگتے ہیں. تو لہٰذا ان نتائج تک تو نہیں پہنچنا چاہیے لیکن ہماری جو انکمپیٹنس ہے وہ تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ظاہر و باہر. حبیب صاحب سیاسی منظرنامے پہ بھی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کیا آج اور انہوں نے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کہا کہ ہم نے 2 دیانتدار افراد کے نام دیا لیکن الیکشن کمیشن نے نیب سے پلی بارگین کرنے والے محسن نقوی کو لگا دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آصف علی زرداری اسے اپنا بیٹا کہتا ہے اور ہماری حکومت گرانے کے پیچھے سب سے زیادہ کوشش محسن نقوی نے کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے نام پر کاٹا لگایا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کے اس قسم کے فیصلوں سے شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں. عمران خان نے محسن نقوی کی تقرری کے خلاف اور رمضان سے پہلے الیکشن کرانے کے لیے عدالت جانے اور کل سے احتجاج اعلان بھی کیا. میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں, ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے. ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی, اس کا نام محسن نقوی تھا جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے. اس نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر, جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کامیاب نہیں ہوگا. میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں, پرامن احتجاج کریں. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے, ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے. عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہٹایا جائے.
लेकिन पीडीएम वाले ऐसा नहीं समझते। वो ना सिर्फ खुलकर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिमायत कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आईनी तरीक़ाकार के तहत होने वाली तकर्री को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जबकि प्ली बार्गेन के मामले पर निगरान वज़ीर-ए-आला के दिफा के लिए खुद वज़ीर दिफा साहब मैदान में आ गए। उनका एतराज़ करना मोहसिन नकवी साहब की तकर्री पे कोई कानूनी और आइनी जवाज़ जो है वो कतई तौर पे उसका मौजूद नहीं है। उनका नाम जो है को ड्रैग किया जा रहा है नैब के किसी प्ली बार्गेन में। जो एक्यूज थे उनसे उन्होंने लोन लिया हुआ था, एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन थी जो उन्होंने क्लोज कर दी थी। अगर उन्होंने गैर कानूनी या गैर आइनी काम किया हुआ है तो हम कतई तौर पे उसको डिफेंड नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे हमायती हैं तो सहाफ़ियों का गैर जानबदार होना कोई उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फर्ज नहीं है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बाकी 45 MNAs के इस्तीफों का मामला भी है, क्योंकि ये इस्तीफे मंजूर ना करने के मुतालबे के साथ अब सामने आ गए हैं। इस हवाले से इन्होंने आज पार्लियामेंट हाउस और इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया और कहा कि अगर इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं करने तो फिर हम सब के इस्तीफे मंजूर ना करें। यह भी इतलात हैं कि 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी होगी और एहसन इकबाल के बकौल नई मरदमशुमारी के तहत ही आम इंतखाबात होंगे। मज़हर अब्बास साहब, कौन लोग हैं, क्यों खान साहब को लगता है कि जो भी कोई इस वक्त सामने आ रहा है उसके पीछे वही लोग हैं जिन्होंने खान साहब पर कांटा लगाया हुआ है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले जो हबीब बात कर रहे थे वो बहुत अहम बात थी। कराची में जब बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, एक तरीके से शदीद बारिशें, तो क्यों सड़कों पे पानी खड़े हो जाते हैं? एक टाइम होता है जब आपको नालों की सफाई करनी होती है, और हमारे यहाँ नालों की सफाई उस वक्त होती है जब बारिश होने वाली होती है, उससे पहले नहीं होती। अगर नाले साफ कर दें तो कराची में इतने वसी नाले हैं कि कराची में कभी भी ये क्राइसिस ना खड़ा हो पानी खड़े होने का, लेकिन नहीं किया जाता। करोड़ों रुपए जो है इधर उधर हो जाते हैं। ये जो सवाल है जो आप कर रही हैं, देखिए इसमें मेरा ख्याल है कानून में सकम है, और होना तो ये चाहिए था कि अगर वज़ीर आला और लीडर ऑफ द अपोजिशन में इत्तेफाक राय ना हो नामों पर, पार्लियामेंट्री कमेटी में इत्तेफाक राय ना हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो किसी थर्ड पार्टी के या किसी थर्ड पर्सन को जो है, क्योंकि जिन नामों पे इत्तेफाक ही नहीं हुआ उन्हीं में से किसी भी नाम पर आप किसी भी नाम को अगर आप एज ए वज़ीर आला चुनेंगे निगरान, तो उस पर एतराज होगा क्योंकि उस पर इत्तेफाक ही नहीं हुआ। बिल्कुल वैलिड बात। चॉइस नहीं होती, तो चॉइस नहीं होती। फर्ज करें आज चीमा को कर देते तो एतराज होता। फर्ज करें कि जो ऑपोजिशन ने नाम दिए उन पर आ जाता, उन दो नामों पे नवीद अकरम चीमा में से किसी को चुन लेते तो उस पर एतराज हो जाता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन अगर नामों पे अव्वल तो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में मेजोरिटी पॉलिटिकल मेजोरिटी का मुजाहरा किया गया, उसी तरह अगर पॉलिटिकल मेजोरिटी का मुजाहरा किया जाता और एक मुलाकात हो जाती अच्छी सी दोनों चौधरी परवेज इलाही और उनके दरमियान, और ले आते, क्योंकि उसके पावर्स ही बहुत महदूद होते हैं। लेकिन दूसरी बात यह कि जब इमरान खान, एक तो इमरान खान को ज़रूर सोचना चाहिए कि फौरी तौर पे एकदम सड़कों पे लोगों को निकाल लेने से आप क्या करेंगे। फर्दर फर्ज करें चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, टेंशन हो जाती है, तो इलेक्शन ही आगे बढ़ेगा ना। ये एक क्राइसिस अगर खड़ा हो जाता है इसमें, मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या मौक़िफ़ लेती है, लेकिन मेरे ख्याल में आइंदा आने वाली पार्लियामेंट को इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि जो तरमीम हुई जब इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुई, तो उसमें एक चीज़ ये रही कि पहले चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के पास वीटो पावर होती थी, अब वीटो पावर ख़त्म कर दी गई। अब सबका एक ही वोट होता है, मेंबर्स का भी और चेयरमैन का भी। दूसरी बात यह कि इत्तेफाक राय से अक्सर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन उस कानून के बाद बने हैं, लेकिन जिन पर इत्तेफाक राय होता है उन्हीं पे इख्तलाफ हो जाता है, चाहे वो नैब का चेयरमैन हो, चाहे चेयरमैन इलेक्शन कमीशन हो या इंटरिम चीफ मिनिस्टर हो। स्पिरिट तो यही थी ना कि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर किसी नाम पर इत्तेफाक करें, नहीं करते इत्तेफाक। हबीब साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट मज़हर अब्बास साहब उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब की अब तैनाती तो हो चुकी, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। खान साहब के पास क्या ऑप्शन है? अब इस तनकीद से कोई उन्हें कानूनी तौर पर फायदा मिल सकता है जिस तरह वो अदालतों में जाने की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर तो प्ली बार्गेन
ہے اگر پلی بارگین انہوں نے کی ہے، یعنی جو بھی ٹرانزیکشن انہوں نے کی ہے اگر وہ پلی بارگین کی ذیل میں آتی ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی محسن نقوی صاحب کے لیے مشکلات ہیں. پھر تو عدالت کے سامنے بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ کیا کوئی شخص اہل ہے اس بات کا کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ بن سکے جس نے پلی بارگین کر رکھی ہو نیب کے ساتھ. کیونکہ نیب کے ساتھ جب آپ پلی بارگین کرتے ہیں تو ایک خاص طرح کی آپ یوں سمجھیے کہ اعتراف جرم ہے جو آپ کرتے ہیں. تو لہٰذا اور اس کا دفاع جو ہے جیسے وزیر دفاع نے کیا ہے، میرا خیال ہے یہ دفاع اگرچہ لاجیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ وزیر دفاع نے کیا ہے یہ محسن نقوی صاحب کی مشکلات میں مزید اضافہ ہی کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کا جو ان کا صحافتی کیریئر ہے اور اس میں جو ان کا جھکاؤ ہے رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ انہوں نے کبھی زیادہ چھپایا ہے نہ یہ چھپا ہوا ہے. تو لہٰذا لوگوں کو پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کا کس سے کیا تعلق ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم محسن نقوی صاحب کیا واقعی ایک انڈیپینڈنٹلی الیکشن کروانے کے اہل ہیں جو فری اینڈ فیئر ہو؟ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اٹ از یٹ ٹو بی سین. ابھی وہ تھوڑا سا کام کریں گے، جس طرح کے وہ لوگ لائیں گے تو لہٰذا اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کے لوگوں کو خان صاحب تو ابھی سے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے بیوروکریٹس لائیں گے، اپنی مرضی کے پولیس والے لائیں گے. جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے، خان صاحب بے شک الیکشن میں کچھ بھی نہ ہو، اللہ کرے کہ الیکشن میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن خان صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں. تو جب محسن نقوی صاحب جن کی ایک سیاسی شناخت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اگر ان کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے تو دراصل پولیٹیکل پارٹی کا یہ طریقہ ہے، یہ ایک ٹیکسٹ بک بات ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کو ریکارڈ پہ لے آئیں. کیونکہ ایک بات کہی جاتی ہے وین یو آر تھریٹنڈ ایکسپوز دا تھریٹنر، کہ جب آپ کو کوئی دھمکی مل رہی ہے تو آپ دھمکی دینے والے کا نام سامنے لے آئیں. یہ سیاست کا بنیادی اصول ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے میرا خیال ایک پری ایمپٹیو سٹرائک کر دی ہے اور انہوں نے مطلب تھوڑے بہت شور وور مچا کے وہ بتا دیں گے کہ محسن نقوی صاحب آپ کو دھیان سے کام کرنا ہے، چاہے انہیں قانونی طور پہ پی ٹی آئی بار بار کاٹا لگانے کی بھی بات کرتے ہیں. کاٹا لگانے کی بات پہ پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان کے نظام کے اندر کاٹے لگائے گئے. پاکستان میں نواز شریف کے نام پہ کاٹا لگا، آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ بھی ایک دور میں کاٹا لگا تھا، بھٹو صاحب کے نام پہ بھی آپ کہہ لیں کہ کاٹا لگا تھا. بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے نام پہ کاٹا لگانے کی خواہش موجود ہے؟ تو یہ میں آپ کو بات پوری ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ یس، اس نظام کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی یہ خواہش ہے اور وہ تجویز کرتے ہیں بڑے شد و مد کے ساتھ کہ خان صاحب کے ساتھ وہ کیا جائے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. اور نواز وہ سمجھتے یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح نااہل کیا گیا تھا بالکل اسی طرح نیم دستوری نیم جمہوری انداز میں عمران خان صاحب بھی نااہل ہوں، اور نااہلی کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ تب لیول پلینگ فیلڈ ہوگا جس میں آ کے نواز شریف صاحب لڑیں اور وہ اپنی پارٹی کی کیمپین چلائیں اور عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی کیمپین چلائیں، یعنی دونوں طرف نااہل ایکول لیول پہ ہوں. اب بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح انصاف کرنا ہے کہ پہلے ایک کے ساتھ زیادتی چونکہ ہم نے کی ہے تو اب دوسرے کے ساتھ بھی زیادتی کر کے ہم انصاف کا تاثر دیں، یا انصاف یہ ہے کہ ہم واپس لوٹیں اور جہاں پہلے زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کو اپنی غلطیوں کو سدھاریں؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں تو اس بات کا پروپوننٹ ہوں اور اس بات کا میں تو صلاح کار ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے. پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے ہمارے پاس کوئی زیادہ بڑی غلطیاں کرنے کی گنجائش باقی ہے نہیں، وقت نہیں ہے جی، نہ وقت ہے نہ گنجائش. اس لیے ہمیں اپنی پرانی غلطیوں کو سدھار لینا چاہیے. اور یہ جو ہمارا اصرار ہے نا کہ ہم کسی آدمی کو نااہل کروائیں، یہ اصرار بھی غلط ہے. بات یہ ہے کہ اگر فرض کرے خدا نخواستہ کسی ایک شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو کیا اس زیادتی کا ازالہ یہ ہے کہ دوسرے شخص کے ساتھ بھی زیادتی کی جائے؟ تو اس حوالے سے ہمارے قانونی نظام کو بھی ویجیلنٹ رہنا ہے، کیونکہ نظام کے اندر، ہمارے نظام کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر یہ اس کے تجویز کار جو ہیں اپنے حمایت کنندگان اگر انہیں مل گئے تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ اسی طرح کی کوئی صورتحال پیدا کی جائے کہ جس میں نظر بظاہر چیزیں قانون کے دائرے میں مقید ہوں، لیکن ہمیں قانون کا دائرہ جو ہے اس کو وہیں رہنے دینا چاہیے، اس کو کھینچ تان کے اپنی خواہشات. مظہر صاحب اب حبیب صاحب ہمارے ساتھ لائن پر آ گئے ہیں، لیکن مظہر سوال کا جواب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब, कौन कांटा लगाना चाहता है खान साहब पर और क्यों? और कांटा लगेगा भी या नहीं? देखिए, मुझे नहीं पता कौन कांटा लगाना चाहता है। आज जो फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 जनरल और 5 जजेस। अब इस तरह की चीज़ें करके आप किस तरह एक इलेक्शन में जा रहे हैं। एक तो ये कि आप फिर एक जिस तरह एक इनकलाब लाने वाली बातें होती हैं, तो फिर इनकलाब के लिए निकल जाएं। फिर इलेक्शन क्या चीज़ है? तो दूसरी बात ये कि अगेन आप उसी पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं जहां हमने बात रुकी थी, कि जिस पार्लियामेंट को आप नहीं एक्सेप्ट किया। और निकलते वक्त आपने ये कहा था कि पार्लियामेंट इस काबिल ही नहीं है। मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी गलती थी। कोई भी, इमरान खान खुद बहस कर लें इसके ऊपर, कोई और बहस कर ले। आप एहतजाज आपका ज़्यादा मौसर होता अगर आप पार्लियामेंट में रहते और पार्लियामेंट से बाहर भी एहतजाज करते। इसलिए कि पार्लियामेंट की अपनी एक अहमियत होती है और दुनिया भर में होती है, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 10 महीने में मिस कर दी। आपके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती, आपके पास कई कमेटीज होती, आपके पास लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते। फिर आप हमेशा जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो आप गवर्नमेंट के अंदर क्रैक्स को तलाश करते हैं, क्रैक्स पैदा करवाते हैं। उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के कई तरीके होते हैं। उनके जो इत्तेहादी, नए इत्तेहादी बने, जो आपके पुराने इत्तेहादी थे, उनसे आप रवाबित दोबारा कायम करते हैं। आप इस गवर्नमेंट को डिस्लॉज कर सकते थे विद इन फ्यू मंथ्स। तो आज आप जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं? आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना है। किस वजह से जा रहे हैं? आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना है। किस वजह से जा रहे हैं? कि आपने इंटरम गवर्नमेंट के लिए अपने उनसे डिस्कशन करना है। तो मेरे ख्याल में, और दूसरी तरफ स्पीकर का रवैया पहले दिन से, मैं कह रहा हूं कि हमेशा ये बात की है कि स्पीकर 2014 में भी और इस वक्त भी एक जो उसकी क्लॉज है उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि जी स्पीकर की सेटिस्फेक्शन। एक स्पीकर की सेटिस्फेक्शन कितने दिन में हो सकती है कि इन्होंने इस्तीफा अंडर ड्यूरेस दिया है या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दिया है? आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिसको ज़बरदस्ती, जिसने इस्तीफा नहीं देना होता है, वो दूसरे दिन अप्रोच कर लेता है स्पीकर को कि मैंने नहीं दिया इस्तीफा। आप 10 महीने उसका इंतज़ार नहीं करते। फिर आप अपने मौक़िफ़ में सज़ादार। आप एक तरफ कहते हैं कि मुझसे जब तक कोई आके नहीं कहेगा तो मैं उसका इस्तीफा कबूल नहीं करूँगा। फिर आप 30, एक मरतबा 9, दूसरी मरतबा 30, तीसरी मरतबा 35 इस्तीफे कबूल करते चले जा रहे हैं। उनमें से किसी आदमी ने आपको अप्रोच नहीं किया। तो आज अगर 40 लोग ये अप्रोच कर रहे हैं कि हम वो इस्तीफे वापस लेना चाह रहे हैं, तो स्पीकर को 1 घंटा भी नहीं लगाना चाहिए वो इस्तीफे वापस कर दें। तो मेरा ख्याल है हमारा जमहूरी रवैया एक गैर जमहूरी रवैया बनता जा रहा है। हबीब साहब, अगर ये इस्तीफे वापस हो जाते हैं तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए तहरीक इंसाफ के पास चॉइस क्या होगी, और अगर नहीं होते तो क्या ऑप्शन होगी तहरीक इंसाफ? देखिए, अब तो आप यूं कहिए कि सारे बैक बेंचर्स हैं पीटीआई के, जितने भी लोग बचे हैं, तो जाहिर है इन्हीं में से कोई होगा। और जाहिर है जब भी जो भी होगा वो इमरान खान की मर्जी से होगा और इमरान खान के तय करदा जो दायरा कार है उसके अंदर ही रह के काम करेगा और वही ज़बान बोलेगा असम्बली में जाके भी जो इमरान खान साहब चाहेंगे, और वही करेगा जब मौका आएगा निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का जो इमरान खान साहब चाहेंगे। तो लिहाजा ये बात तो अपनी जगह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब समहाउ इतनी उसके वेल नेट हो चुकी है, खा वो एक शख्स के गिर्द ही बुनी हुई है, लेकिन इतनी वेल नेट हो चुकी है कि वो उसके अंदर अब उसे ये परेशानी नहीं है कि लोग जो हैं वो कहीं असम्बली में जाके कहीं दूसरी तरफ ना चल पड़े। तो एक तो ये मामला अपनी जगह मौजूद है। तो लिहाजा उसमें अब ये सवाल अहम नहीं है कि कौन इसका नया शख्स जो है वो कौन कायदे इस पर इख्तलाफ होगा। अहम तरीन चीज़ ये है कि वो अपना से चाह रहे हैं इमरान खान साहब के जब निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर हो तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहीं उसकी भी से हो, ताकि वो भी कहीं नो या यस कर सके। तो लिहाजा ये वो रास्ता है जिसको वो इख्तियार करना चाह रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, इमरान खान साहब का जो अंदाज़े सियासत है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। वो और देखिए, वो हमेशा हर वक्त अब तक पिछली जितनी भी आप उनकी सियासत ख़ास तौर पे अप्रैल के बाद से देखें, अप्रैल 2022 के बाद, तो उन्होंने सियासत में हर जगह 2 रास्ते रखे। मतलब 2 रास्ते इस तरह रखे हैं कि वो एक तरफ अनाउंस कर देते हैं और दूसरी तरफ वो बार बार मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं।
انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی اور اسمبلیاں بھی ایک بالکل چیلنجنگ وے میں توڑی کہ پہلے اناؤنس کیا کافی دیر پہلے کہ میں اسمبلی توڑنے جا رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ میرے ساتھ مذاکرات کر لیں، لیکن مذاکرات نہیں کیے۔ اس کے بعد پھر استعفے دیے اور استعفے سائیکلو سٹائل پیپر پہ دیے گئے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکس کر لیں، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف نظام کے اندر اور بالخصوص پی ڈی ایم کے اندر نفرت اتنی گہری ہے، یا ناپسندیدگی، نفرت تو شاید کہنا مناسب نہیں، ناپسندیدگی اتنی گہری ہے کہ اس کا کوئی بھی علاج وہ نہیں ہو نفرت پا تو رہا۔ خان صاحب میں بھی ہے، نظر بھی آتی جی ہے، خان صاحب کے اپنی اندر بھی ہے زبان سے اور اظہار خان بھی صاحب کرتے کے ہیں اندر اس کا۔ بھی ہے۔ تو اب خان صاحب نے جو پوزیشن لے رکھی تھی اب پی ڈی ایم اس کو ریسیپروکیٹ کر رہی ہے، تو مذاکرات کے امکانات تو ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں دونوں اطراف سے۔ تو اب ختم ایسی ہوتے صورت چلے میں جا رہے ہیں یا حبیب صاحب ختم ہو چکے؟ دیکھیے مجھے تو پہلے بھی کوئی صورت نظر نہیں سیاستدانوں آ کے رہی بارے تھی میں ان کی۔ یہ حتمی طور پہ کہنا کہ آئندہ مذاکرات نہیں کریں گے بڑا مشکل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آگے چل کے مذاکرات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اسمبلی میں جانے کا فیصلہ بھی آپ دیکھیے نا، کہیں نہ کہیں تو مذاکرات کے لیے کوئی راستہ ہموار کرنا ہے نا، تو لہٰذا اس کی کوششیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہتی ہیں اپنے پوسچر کو قائم رکھتے ہوئے، تو وہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ آگے چل کے کہیں نہ کہیں مذاکرات اگر الیکشن کے لیے نہ ہوئے تو کم از کم نگران وزیر اعظم کے لیے تو کہیں نہ کہیں ہوں گے، تو وہ تو کریں گے۔ تو عمران خان صاحب اپنی انداز سیاست جو ہے وہ اس کو حالات کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہم کہ وہ بدلتے بھی رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس میں ایسا بھی کبھی تاثر آتا ہے کہ یو ٹرن لے لیا، لیکن الٹیمیٹلی وہ آبجیکٹو سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اپنے۔ مظہر عباس صاحب، آپ کو 3 ماہ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے ملتوی کیسے کریں گے، بہت مشکل ہے۔ پاکستان میں خیر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی بھی کوئی لمبی کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہی ہو، ایسا نہیں ہوا ہے کبھی بھی۔ ایک کوئی تھے شاید انٹرم چیف منسٹر جنہوں نے 3 مہینے 4 مہینے ان کا ٹینیور رہا، اس سے زیادہ نہیں رہا کسی کا بھی۔ تو الیکشن تو آپ کو 90 ڈیز میں ہی کرانے ہیں۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے کب الیکشن کی ڈیٹ کا اور شیڈیول کا اعلان کرنا ہے، میرا خیال ہے اس ہفتے ہو جانا چاہیے۔ ہر صورت میں الیکشن رمضان میں ہوں گے، اور رمضان میں بھی الیکشن ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں الیکشن رمضان میں نہیں ہوئے۔ تو الیکشن تو مجھے 90 ڈیز میں ہی نظر آتے ہیں، اور اس میں تاخیر کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ اس میں پھر آپ کو عدالت کوئی اس طرح جس طرح بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، تو اس کے لیے اپنے آپ کو صرف صوبائی الیکشن نظر آ رہے ہیں یا جنرل الیکشن کے بھی امکان ہے؟ جنرل حبیب، مجھے جنرل الیکشن نظر نہیں آ رہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ مجھے کوئی ایسا موو نہیں نظر آتی کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں۔ دیکھیے کس طرح جنرل الیکشن ہو سکتے ہیں، 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو پرائم منسٹر کوئی اس طرح کا پریشر آئے کہ پرائم منسٹر اعلان کر دیں، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، ظاہر ہے یہ صرف پی ایم ایل این کی نہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اعلان کر دے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرے یہ کہ عمران خان جو ہے وہ جتنے بھی 40 رہ گئے ہیں وہ جائیں، اور اندر سے کوئی ایم کیو ایم یا کسی کے درمیان کوئی ریوولٹ ہو جائے گورنمنٹ کے خلاف، اور اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے۔ تیسرے یہ کہ کوئی اس طرح کا سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس آ جائے اور گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ، اس طرح کا کوئی فیصلہ آ جائے جس کی بنیاد پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جو ہے ان کی گورنمنٹ جانی پڑے، جس طرح یوسف رضا گیلانی کو ہم نے دیکھا، بعد میں نواز شریف کی نااہلی دیکھی، اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے۔ مجھے وہ کوئی بھی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے میں نہیں سمجھ رہا کہ جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ حبیب صاحب، مظہر صاحب کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر الیکشن کی تاریخ میں ڈیلے کیوں ہے؟ دیکھیے کل گورنر صاحب سے بات ہو رہی تھی، اسی حوالے سے جرنلسٹوں کے ساتھ ہی بات ہو رہی تھی، تو گورنر پنجاب نے یہ کہا تھا کہ میں دستور اور قانون سے باہر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو اگر ان کے اس بات کو آن دا فیس آف اٹ لے لیا جائے، اور جیسا کہ اب تک بلیغ الرحمان صاحب نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ دستور کے کافی پابند ہیں، تو اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی ایسی تاریخ ہی دیں گے جو ان 90 دن کے اندر ہوگی۔ تو اس 90 دن کے اندر جو پنجاب کی تاریخ ہے وہ تو اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، اور غلام علی صاحب جو کے پی کے گورنر ہیں ان کا بھی اسی طرح کا بیان سامنے آیا ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں گورنرز نے اپنی اپنی ڈیٹ دینی ہے،
یا ان دونوں نے مشورہ کر کے الیکشن کمیشن کو کوئی ڈیٹ دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے ان دونوں سے مشاورت کرنی ہے اور الگ الگ تاریخ لے کے پھر کوئی اپنی تاریخ مقرر کرنی ہے. تو اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کیا ان دونوں صوبوں کے الیکشن اکٹھے کراتا ہے, کیونکہ فرق تو ہے نا 2-3 دن کا کہ ایک اسمبلی پہلے ٹوٹی ہے اور ایک اسمبلی بعد میں ٹوٹی ہے. تو کیا پنجاب کے پہلے الیکشن کروا دیے جائیں 2 دن پہلے اور پھر کے پی کے کروا دیے جائیں؟ اس طرح شاید ایک ایڈمنسٹریٹولی یہ چیز دیکھی جائے کہ مطلب اس کو کروانا آسان ہو جائے کہ ایک ہی مشینری ہے, ایک وقت میں ایک جگہ فوکس کیا جائے اور دوسری جگہ بعد میں. لیکن پاکستان کے اندر یہ سسٹم, پاکستان کا سائز اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن الیکشن کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ روایت تو ہماری آئیڈیلی وہی برقرار رہتی جو پہلے تھی کہ ایک ہی دن میں الیکشن. لیکن ہمارے نظام کے اندر جو یہ بہت سارے لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے, ظاہر ہے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو میٹر کرتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ عام انتخابات نہیں ہونے دینے اور الیکشن جو ہے وہ بائی پارٹس ہی ہوں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اس دوران میں مسلم لیگ نون کا بھی خیال ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں پی ایم معاف کیجیے گا پنجاب اور کے پی میں, تو اگلا جو وقت ہوگا اس میں عمران خان کی نااہلی کا بھی کوئی چانس نکل سکتا ہے. اور ہماری پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان کی سیاست میں ہماری کچھ سیاسی جماعتیں یا کچھ سیاسی فریق اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ ان کا مخالف فریق جو ہے وہ عدالت میں کسی بنیاد پہ نااہل ہو جائے اور اس طرح کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں عدالتوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے ہماری سیاست. مظہر عباس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب کے انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا, میرا نہیں خیال. اور میں جب پچھلے سال یہ خبریں آ رہی تھیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں, اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ نواز شریف نہیں آئیں گے جب تک قومی اسمبلی کے انتخابات کے قریب شاید آ جائیں. اول تو وہاں اس میں بھی مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے مظہر صاحب کہ وہ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. مریم صاحبہ شاید کچھ حد تک ڈیمیج کنٹرول کر لیں لیکن ان کے بس کا بھی اب روک نہیں رہا ہے. دیکھیں, پنجاب اسمبلی کے الیکشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کے اب مریم نواز صاحبہ آئیں گی. مسلم لیگ نون کے اندر بہت شدید بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے, اور اب کس حد تک نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ اس چیز کو پلگ ان کر سکتی ہیں. میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کی اپنی نامزدگی پر بھی اندر بہت سے سوالات ہیں. جس طرح حمزہ شہباز کو جب چیف منسٹر کے لیے نامزد کیا گیا تو مسلم لیگ نون کے اندر حلقوں نے اس پر احتجاج اور اعتراض کیا تھا. اب لوگ ذرا پہلے دبے الفاظ میں بات کرتے تھے, اب ذرا کھل کر بات کرتے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. نواز شریف صاحب کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ ان کے ابھی بھی وہ خوف موجود ہے کیا ان کے اندر کہ ان اپنی گورنمنٹ میں اگر کوئی اب تک نہیں آیا 10 مہینے میں تو اس کی کوئی تو وجوہات ہوں گی, چاہے ان کے مقدمات ہوں چاہے کوئی بھی چیز ہوں. تو وہ کس کمفرٹ زون میں آنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پارٹی نکلی جا رہی ہے. پنجاب میں اگر نون لیگ ہار گئی الیکشن تو پھر قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہار جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے جو نتائج ہوں گے وہ قومی اسمبلی کے نتائج پر نفسیاتی طور پہ اثر انداز ہوں گے. اگر پنجاب میں فرض کریں پی ٹی آئی میجورٹی لے جاتی ہے تو نفسیاتی طور پہ پنجاب میں لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف کا رخ کریں گے. لیکن اگر پی ٹی آئی کو نقصان ہوتا ہے اور پی ایم ایل این وہاں میجورٹی لے جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا, کیونکہ عمران خان کا پورا بیانیہ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا اگر پی ٹی آئی پنجاب میں الیکشن ہار جاتی ہے. تو دونوں جماعتوں کے لیے, گورنمنٹ کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے, پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے پروونشل اسمبلی کے الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہیں. دیکھیے 77 اور 93 میں 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ نیشنل اور پروونشل اسمبلی, 93 تک نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الگ الگ الیکشن ہوتے تھے. اس کے بعد چیزیں تبدیل ہوئی تھیں. تو اسی لیے الیکشن ایک ہی دن کروانا زیادہ سیوٹیبل اس لیے ہوتا ہے. اور میں تو پی ڈی ایم کے جو دوستوں سے بات ہوتی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے. انہیں قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ایک ساتھ ہی کرانا چاہیے, کیونکہ یہ زیادہ بڑا رسک ہے ان کے لیے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلیز میں
فرض کریں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو قومی اسمبلی کے وقت تو پی ٹی آئی اور جو ہے ان کی گورنمنٹ ہوں گی اور جو ان کی پوری اسمبلی میں میجورٹی ہوگی تو وہ نفسیاتی طور پہ ان کو فائدہ ہوگا جو بھی پارٹی جیتے. یعنی ان دو اسمبلیوں کے الیکشن جو بھی پارٹی جیتے گی اس کو قومی اسمبلی کے انتخابات میں ایڈوانٹیج حاصل رہے گی. اور یہ بہت بڑا اسی لیے اب جو ہے اپریل میں جہاں مردم شماری ہو رہی ہے جو پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہو رہے. یعنی یہاں کراچی میں لوکل باڈیز الیکشن ہو گئے, سندھ میں لوکل باڈیز الیکشن ہو گئے, بلوچستان میں لوکل باڈیز الیکشن ہو گئے, کے پی میں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو پنجاب میں نہیں ہوئے. اور پچھلے 4.5 سال میں عمران خان نے تو کی گورنمنٹ نے تو الیکٹڈ باڈیز کو ڈیزالو کر دیا تھا, ایڈمنسٹریٹرز لے آئے تھے. حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ نون لیگ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اور رانا ثناءاللہ صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتی, محض سیاسی بیان ہے یا کوئی بندوبست اس کا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کے پاس, نواز شریف صاحب کو یہ صورتحال بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کی پارٹی کس پوزیشن میں ہے, اس لیے وہ نواز شریف صاحب کبھی بھی ایسی الیکشن کیمپین چلانے کے لیے نہیں آئیں گے جس میں وہ ہار جائیں یا ان کی پارٹی ہار جائے. تو وہ ایسی الیکشن کیمپین چلانے کے لیے آئیں گے جس میں انہیں یقین ہوگا کہ اس کے نتائج ان کے حق میں بہتر نکل سکتے ہیں. اب ایسی صورت میں بیسٹ آپشن, ان کی جو بیسٹ بیٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی کی مقبولیت نہیں سنبھال سکے, حمزہ شہباز صاحب نہیں سنبھال سکے, تو نیچرلی پارٹی بالکل تیار ہے ایک نئی قیادت کو قبول کرنے کے لیے. تو نواز شریف صاحب مریم کے حق میں یہ اس موقع کو استعمال کریں گے. مریم جب آئیں گی وہ الیکشن لڑیں گی, وہ جیت جائیں تو فبہا, اگر ہاریں گے بھی تو پھر وہ پاکستان کی دوسری سب سے بڑی لیڈر ہوں گی ڈیفینیٹلی وزیر اعظم کے بعد. تو اس لیے اور پھر جو پوری کی پوری پارٹی ہے, کے اندر بھی تو مریم کو نہیں اس کے بعد الیکشن کے بعد یہ صورت نہیں رہے گی. اچھا, جب الیکشن کیمپین وہ لیڈ کریں گی تو جو جیتے گا وہ ایکچولی پھر مریم کی قیادت پہ مریم نواز صاحبہ کی بیعت بھی کر لے گا. اچھا, تو لہٰذا پارٹی کے اندر ایک سموتھ ٹرانزیشن بھی ہو جائے گی. تو نواز شریف صاحب اس موقع کو, اگرچہ ان کی پارٹی بظاہر ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ذرا نیچے ہے, اور اس موقع کو وہ استعمال کریں گے کہ وہ پوری کی پوری ٹرانزیشن جو وہ چاہتے تھے, جو ان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں, وہ ایکچولی یہ الیکشن میں یا ان کی پارٹی کی جو موجودہ صورتحال ہے, موجودہ کمزوری انہیں پاور دیتی ہے کہ مریم نواز سیملیسلی بیچ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. حبیب صاحب, نقیب اللہ کیس میں آج راؤ انوار سمیت 15 ملزمان کو بری کر دیا گیا کیونکہ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف کوئی بھی الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی. 2018 میں حبیب صاحب مجھے یاد ہے جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور آپ کراچی گئے تھے, تو آپ نے کوریج کرتے ہوئے اس انسیڈنٹ کی آپ نے آن سکرین ایک جملہ کہا تھا کہ اس کیس کا کچھ نہیں ہوگا, اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی دیکھیے اس وقت جب میں کراچی گیا تو کراچی میں مظہر عباس صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا سوراب گوٹ پہ دھرنا ہوا تھا, اور وہ دھرنے کا جو ارینجمنٹ تھا وہ دراصل ان کے والد تھے نقیب اللہ کے, ان کے والد اس دھرنے میں موجود تھے, اور اسے محسودوں کا دھرنا کہا جا رہا تھا, لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ میں ملا سراج الحق صاحب سے, امیر جماعت اسلامی تھے, وہاں پہ نسرین جلیل صاحبہ موجود تھیں, وہاں پہ پی ایس پی کی قیادت موجود تھی, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تو اس طرح نظر نہیں آئے تھے لیکن بہرحال موجود تھے, وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ موجود تھے, وہاں پہ ایم کیو ایم کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نسرین جلیل صاحبہ کو میں نے وہاں پہ ان سے خود وہیں پہ میں نے ان سے بات چیت بھی کی جو ریکارڈ کا حصہ ہے. اب جب وہاں پہ میں یہ صورتحال دیکھ رہا تھا تو مجھے اس وقت اپنی پاکستان کے سیاستدانوں کو اور پاکستان کے نظام کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب لوگ ایک چونکہ ایشو میڈیا پہ ہائپ پا گیا ہے, اس کا حصہ بننے کے لیے یہ بہت سارے لوگ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ صرف نقیب اللہ محسود کے ساتھ جو سچویشن بن گئی ہے, جو ایک ہائپ بن گئی, اس کو ڈیفیوز کر سکے. تو میں نے وہ دیکھا کہ اس کے بعد اس دھرنے میں جب سارے لوگ شریک ہوئے تو آہستہ آہستہ اس کے والد بالکل تنہا رہ گئے, اور چند جب آپ جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان تو وہاں پہ جو مقامی طور پہ ادھر ادھر جو ٹرک چلتے ہیں, بعض ٹرکوں کے پیچھے نقیب اللہ محسود کی تصویر نظر آتی ہے آپ کو.
کبھی اسے مظلوم کہا جاتا ہے اور کبھی کچھ، وہ ایک استعارہ بن گیا تھا۔ اور پھر راؤ انوار صاحب جتنے طاقتور ایس پی رہے ہیں اور صرف ملیر کے رہے ہیں، راؤ انوار صاحب کے اوپر کوئی بھی الزام ثابت کرنا پاکستان کے موجودہ جسٹس سسٹم کے اندر ممکن نہیں۔ راؤ انوار صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو، میں تو نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کچھ خدا نخواستہ ایسا کیا ہے یا نہیں کیا، میں نہ ان کی صفائی دے رہا ہوں نہ ان پہ الزام لگا رہا ہوں، لیکن ان پہ الزام خالی نقیب اللہ محسود کا نہیں ہے، ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں۔ لیکن کراچی میں ملیر میں رہتے ہوئے انہوں نے جو جو خدمات سر انجام دی ہیں، اس کی روشنی میں میں یہ بات بالکل بالکل بے باک ہو کے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو لہٰذا نقیب اللہ کا جو قتل ہے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے، ہمارے سامنے وہ نوجوان، مطلب وہ کیس ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نقیب اللہ نام کا کوئی شخص موجود نہیں تھا، یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ نقیب اللہ کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ اچانک نقیب اللہ کے قاتل نامعلوم ہو گئے۔ مظہر عباس صاحب، پولیٹیکل ایسپیکٹس اور دوسرے بہت سارے فیکٹرز دو اس کیس کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن اس طرح کے کیس میں اور اس جیسے اور کئی کیسز جو آج سے پہلے ہو چکے ہیں اور جن میں ایسے ہی فیصلے آئے ہیں، ہمارے عدالتی نظام کی خامیاں اور کمزوریاں بھی تو عیاں ہوتی ہیں۔ نہیں، عدالتی نظام سے زیادہ آپ کی یہاں پولیس ریفارمز نہیں ہوئی نا۔ آپ کیا دیکھیے کہاں سے ایک کیس بنتا ہے، اور میں نے حبیب جس طرح بات کر رہے تھے، میں نے تو 92 سے دیکھا ہے نا، 92 سے اس شہر میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں، اور وہ میں نے بے شمار ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے اپنے ذرائع کے ذریعے وہ فائلیں دیکھی ہیں جو ایکسٹرا جوڈیشل کمیشن کلنگ کے بعد ایک جو ہے وہ ایک انکوائری، جوڈیشل انکوائری آرڈر ہوتی ہے۔ 90% جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں کراچی میں، اس کی فائنڈنگ میں آخر میں یہ لکھا ہے کہ ہی واز کلڈ ان دا لائن آف ڈیوٹی، یعنی، اور کہاں سے لے کے نقیب اللہ محسود کا کیس تو اپنی جگہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا فیمس کیس ہوا تھا کہ ایک پارک کے اندر ایک نوجوان کو رینجرز نے مارا تھا، سرفراز نام تھا جی، اس کی جی آئی ٹی میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہی واز کلڈ ان دا لائن آف ڈیوٹی۔ اب آپ تصور کریں کہ اس ویژول کو دیکھیں آپ۔ ہوا یہ ہے کہ جب 92 میں ملٹری آپریشن ہوا، ملٹری آپریشن میں یہ ہوتا تھا کہ دو جو بڑی رائیول ایجنسیز تھیں وہ آپس میں لڑ پڑی، ایک ملیٹنٹس کو پکڑ کے لاتی تھی، دوسری ایجنسی لے جا کے اس کو کسی اور گروپ میں شامل کروا دیتی تھی۔ پھر جب آرمی نے وڈرا کیا، جنرل وحید جب آرمی چیف بنے تو انہوں نے وڈرا کر لیا آرمی، تو جو پولیس نے انڈکٹ کیا، تو پولیس کا پہلا کنسرن یہ تھا کہ وٹنسز جو ہے، اس وقت ایم کیو ایم کی ملیٹنسی تھی، تو اس وقت پولیس نے یہ رپورٹ دی کہ جی ان کے خلاف گواہ نہیں آ کے گواہی دیتے، لہذا یہ کیس نہیں چل پائیں گے۔ ریاست پاکستان نے اس وقت، جس وقت نذیر اللہ بابر انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے میٹنگ میں، ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اب ان کے کیسز عدالتوں میں پروف نہیں ہوتے، لہٰذا بہت معذرت مظہر صاحب، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، تو میں بالکل آخر میں پھر یہی کہوں گا نا کہ پولیس ریفارم جب تک نہیں ہوں گی، پولیس انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہوگی، پولیس پروسیکیوشن پراپر نہیں ہوگی، تو الٹیمیٹلی ایک طرف تو ججز یا تو کمپرومائز کر جاتے ہیں، یا ججز کے پاس چوائس کیا ہوتی ہے اگر پروسیکیوشن بالکل ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، اور ایسے میں راؤ انوار صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ مزید 1 سال خدمت کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔